बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीलॉग में कुछ इम्पॉर्टेंट ख़बरों पर बात करेंगे और आज आपको बताते चलें कि दिन और तारीख क्या है। और आज मंडे है, 29 जून आज है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो गर्मी का ज़ोर भी है, लेकिन अगर हम ख़बरों के हवाले से बात करें तो ख़बरें भी कुछ गरम गरम हमें सुनने को भी मिल रही हैं। और इम्पॉर्टेंट ख़बरों के हवाले से आपको जिन पर हम बात करेंगे आज के इस वीलॉग में, क्योंकि हमारा जो है वो हमेशा वो ट्रेंड रहा है कि हम इंटरनेशनल एक ख़बर को भी शामिल करते हैं। और ईरान अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले रोकने और कतर में मुज़ाकरात पर इत्तेफाक कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे और दूसरी जानिब एक और अहम ख़बर पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की गई हैं। 29 ख़वारिज जो है उसमें जहन्नुम वासिल किए गए हैं, वही लोग जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दो अहम स्टेटमेंट्स हैं, दो अहम बयानात हैं। एक जियो न्यूज़ के हवाले से और दूसरा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी की जबरी गुमशुदगी से बाजियाबी के हवाले से दायर दरख्वास्त के बारे में बात करेंगे आज के वीलॉग में। तो पहले बात करते हैं कि ईरान अमरीका ने जो है एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त ईरान अमरीका मामले पे सामने आई है। और अमरीकी जो न्यूज़ वेबसाइट है उसने ये दावा किया है कि ईरान और अमरीका ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक कर लिया है। एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार का हवाला देते हुए अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने कहा है कि अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक किया है और दोनों ममालिक ने इस हफ्ते कतर में मुज़ाकरात करने का भी फैसला किया है। और अमरीका और ईरान अबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए कल जो है वो कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राज़ी हो गए हैं। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अमरीकी अहदेदार के मुताबिक दोहा में मुलाकात के दौरान अबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक तनाज़ा और दीगर अहम उमूर पर जो है वो बातचीत होगी। इससे पहले आला ईरानी ओहदेदार का कहना था कि हालिया अमरीकी हमलों और मुफ़ाहमत की याददाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को होने वाले जो तकनीकी मुज़ाकरात थे उसमें हिस्सा नहीं लिया था। और दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी को 11 रोज़ हुए हैं, लेकिन दोनों ममालिक की जानिब से दोबारा हमलों के बाद जंगबंदी जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो चुकी है। और दूसरी जानिब हमने ये बात की है कि अमरीका जो है वो मशरिक़ वस्ता के अंदर असर नो अपने फ़ौजी अड्डों को तरतीब दे रहा है। और मशरिक़ वस्ता से जो है वो अपने अड्डे इसराइल मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। और अमरीकी मीडिया और जो थिंक टैंक्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि ईरान की जानिब से मिज़ाइल और ड्रोन हमलों के बाद अमरीका मशरिक़ वस्ता में अपने फ़ौजी अड्डों के कुछ हिस्से मज़ीद मगरिब की जानिब मुमकिना तौर पर इसराइल मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। जो अमरीकी मीडिया है उसकी रिपोर्ट्स की कहती हैं कि ईरान के मिज़ाइल हमलों ने खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों की कमज़ोरियों को नुमाया किया है। ईरान ने जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे थे उन पर 28 फरवरी को जो है हमले के जवाब में ही हमले शुरू किए थे, जब अमरीका ने 28 फरवरी को हमला किया। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो ख़ित्ते भर में अमरीकी और इत्तेहादी फ़ौजी तनसीबात को ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया, जिसमें 13 अमरीकी फ़ौजी जो है वो हलाक हुए थे और सैकड़ों ज़ख्मी हुए थे। ताहम जो जानी व माली नुकसानात की मुकम्मल सरकारी तफसीलात अब तक अमरीका की जानिब से जारी नहीं की गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा बहरीन में जो वाक़ अमरीका का नेवल स्पोर्ट एक्टिविटी शामिल है और जहां अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर कायम है। और ये अड्डा ईरान से तकरीबन 240 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। और हमलों में जो है वो 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर, इमारत, बैरक्स, गोदाम्स और पीने के पानी के ज़ख़ीरों को जो है वो निशाना बनाया गया। और मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस अड्डे को तकरीबन 400 मिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि पेंटागन ने अभी तक इस नुकसान की मुकम्मल तफसीलात जो है वो आवाम के सामने ज़ाहिर नहीं की। इन हमलों के बाद अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर जो है वो खलीजी ख़ित्ते में अपनी फ़ौजी हिकमत अमली पर जो है वो नज़रसानी शुरू की गई है। और अब ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि अमरीका जो है वो मशरिक़ वस्ता से अपने जो फ़ौजी अड्डे हैं, फ़ौजी तनसीबात हैं, उनको मूव करे इसराइल के अंदर, ताकि वो महफूज रह सकें। और जो NSA बहरीन के अहम कमांड मराकज़ को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल करना भी इसमें शामिल है।
اور دفاعی تنصیبات کو مزید مضبوط بنانا بھی اس میں شامل ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو تباہ شدہ عمارتیں ہیں ان کو دوبارہ تعمیر نہ کیا جائے، یہ بھی جو فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب امریکہ، کویت اور سعودی عرب میں اپنی فوجی موجودگی کا بھی امریکہ جو ہے وہ جائزہ لے رہا ہے، جبکہ کچھ فوجی اثاثے مزید مغرب کی جانب منتقل کیے جائیں گے، اور اسرائیل کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ اڈے منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ اور جو امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حملوں کے نتیجے میں 7 ممالک میں واقع 11 امریکی فوجی اڈوں کی 70 عمارتوں کو مجموعی طور پر $5 ارب کا نقصان پہنچا ہے۔ اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میزائل اور ڈرون حملوں سے مستقل خطرات کے پیش نظر امریکہ کو جو ہے وہ نہ صرف وسیع پیمانے پر تعمیر نو کرنا پڑ سکتی ہے، بلکہ بعض حساس فوجی تنصیبات کو مکمل طور پر ترک یا دوسری جگہ منتقل کرنے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اہم خبر تھی جس کی ہم نے آپ کو بتایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم خبر کہ پاکستان کی جانب سے جو فتنہ الخوارج ہیں ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، اور پاکستان نے افغان سرحد پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور پھر پاک فوج کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہے ISPR، ان کی جانب سے آپریشن غضب للحق کے تحت کامیاب کارروائیوں کے حوالے سے جو تفصیلات آئی ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ مرنے والے دہشت گردوں میں ہائی ویلیو کمانڈر خان فروش عرف زبل اور بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے 3 دہشت گرد جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور دوسری جانب ISPR نے بتایا کہ جماعت الاحرار اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف پکتیکا اور کنڑ میں کامیاب کارروائیاں کی گئی ہیں، جن میں 3 دہشت گرد مراکز تباہ ہو گئے، جبکہ 25 خوارج ہلاک ہوئے ہیں، متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ کارروائیوں میں دہشت گردوں کے اسلحہ و بارود کے ذخائر کو تباہ کیا گیا۔ اور اسی طرح جو خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی کے جو حملے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، ان حملوں کا فتنہ الخوارج کو بھرپور جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ ایکسکیوز می۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر ہماری سیکیورٹی فورسز نے آپریشنز بھی کیے ہیں، لیکن اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر مختلف ممالک کی جو پراکسیز ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ مستحکم ہو، بلکہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اندرونی طور پر کمزور ہو، عدم استحکام کا شکار ہو، اور یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں اس طرح سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے، 2 امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں ان کے، اور خاص طور پر جیو ٹیلی ویژن کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان نے اپنا مذمتی بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے شدید رد عمل اس میں دیا ہے، اور کہا گیا ہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کہ نجی ٹی وی چینل جیو نیوز پر تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے خاکے نشر ہونے پر شدید ترین رد عمل، اور اہل اقتدار کو 2 ٹوک الفاظ میں واضح پیغام۔ ترجمان تحریک لبیک پاکستان نے کہا کہ جیو نیوز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے نشر کرنے کے مذموم عمل کو مسترد کرتے ہیں۔ جیو نیوز کی ناپاک جسارت پوری امت کے ایمان کی اساس پر حملہ ہے۔ جیو نیوز کی بدنیتی پر مبنی عمل نے ہر مسلمان کے دل کو چھلنی کر دیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان کے مطابق جیو نیوز کی مکروہ حرکت کو کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتے۔ فرانس، ہالینڈ، ڈنمارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے نشر کرنے کی گستاخانہ روایت شروع ہوئی۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا۔ غیر مسلم مغربی ممالک سے گستاخانہ روایات اور اب پاکستان پہنچ چکی ہیں، اور حالیہ واقعہ پوری امت کے لیے بہت بڑا اور ناقابل برداشت المیہ ہے۔ جیو نیوز کو نہ صرف TLP بلکہ تمام اسلامیان پاکستان معاف نہیں کر سکتے۔ پیمرا کا جیو نیوز کی نشریات محض 15 دن معطل کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ ناکافی ہے۔ پیمرا کا مقصد معمولی سزا دے کر جیو نیوز کو چور دروازہ مہیا کرنا ہے، اور ہم پیمرا کے ناکافی فیصلے کو واضح الفاظ میں مسترد کرتے ہیں۔ ہمارا واضح پیغام ہے کہ جیو نیوز پر مستقل پابندی عائد کی جائے۔
خاکے تیار کرنے کا حکم دینے والوں، بنانے اور نشر کرنے کی منظوری دینے والوں کو منظر عام پر لایا جائے۔ ترجمان ٹی ایل پی نے کہا کہ مجرموں کو بغیر کسی تاخیر کے فی الفور گرفتار کیا جائے، مجرموں کے خلاف 295A، 295C اور دیگر دفعات کے تحت مقدمات چلائے جائیں۔ ترجمان ٹی ایل پی نے یہ کہا کہ تمام مجرموں کو جلد از جلد سخت ترین سزائیں جو ہیں وہ دی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیو نیوز کا اس عمل کو محض غلطی قرار دینا واضح بدنیتی ہے۔ جیو نیوز ہمارے ایمان کی اساس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ترجمان ٹی ایل پی نے کہا کہ ہم جیو نیوز کی جسارت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہمیں اس پوری کائنات سے زیادہ عزیز ہے۔ ناموس رسالت کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی مصلحت ناقابل قبول ہے۔ ٹی ایل پی پر ناجائز حکومت کے وحشیانہ ظلم کے محرکات روز بروز مزید واضح ہو رہے ہیں، اور حکومت کا مقصد نہ صرف فلسطین بلکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سب سے مؤثر آواز کو دبانا ہے۔ حکومت وقت اور مقتدر حلقوں کو دو ٹوک پیغام دیتے ہیں: ہمارے لیے آقا و مولا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کل کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ ترجمان کے مطابق ہم نے محض فلسطینیوں کے لیے مریدکے میں سینکڑوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمارے بارے میں کوئی پالیسی ساز کسی غلط فہمی میں ہرگز نہ رہے۔ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے ہزاروں گنا زیادہ قربانیاں دینے سے ہرگز دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان پر مسلط حکمران ہوش کے ناخن لیں۔ حکمران فی الفور بیرونی ایجنڈے پر کام کرنے والے اسلام دشمنوں کو لگام ڈالیں۔ حکومت نے فوری ٹھوس اقدامات نہ اٹھائے تو اس سے سہولت کاری تصور کیا جائے گا، اور ٹی ایل پی کے پرچم تلے پوری قوم ناموس رسالت پر پہرے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ تو یہ جیو نیوز کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا جو سٹیٹمنٹ ہے، یقینی طور پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بہترین انسان ہیں، اور جس انداز سے ان کے حوالے سے غیر لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ای کلیٹ نے جو کتاب لکھی 100 بیسٹ مین ان دا ورلڈ، اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا، اور سب سے ٹاپ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حیات مبارکہ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کو رکھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے، اور اس لیے یہاں اگر اسلام اور شعائر اسلام یا پھر مقدس شخصیات کے حوالے سے اس طرح کا ہو کوئی بھی قدم ہوگا، اس کی مذمت کی جائے گی، اور اس پر غم و غصہ جو ہے وہ جائز ہے۔ امیر تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ حافظ سعد رضوی اور حافظ انس رضوی کی جبری گمشدگی سے بازیابی کے لیے جو دائر درخواست ہے، وہ آج لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے، اور اس سے قبل 3 ماہ کے تعطل کے بعد 3 جون کو ایک سماعت مقرر کی گئی تھی، لیکن وہ منسوخ کی گئی تھی، اور آج کے دن کے لیے اب یہ سماعت جو ہے وہ مقرر ہے۔ اور جسٹس ابر گل صاحبہ سے قبل 3 دیگر جج صاحبان کے پاس یہ کیس بھیجا گیا تھا، لیکن غیر جمہوری قوتوں کے اما پر مختلف وجوہات کا بہانہ بنا کر اس انتہائی حساس اور اہم کیس کو مسلسل التوا کا شکار جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، یہ تحریک لبیک کا کہنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ شاید یہ جج بھی جو ہے وہ چینج نہ ہو جائیں۔ تحریک لبیک کا خدشہ اس حوالے سے بھی، کیونکہ اس سے پہلے 3 ججز جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا سماعت میں کیا جرا ہوتی ہے، جج کیا کہتے ہیں، وکیل کیا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو سماعت کا احوال جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔